آج ہم بات کر رہے ہیں عید الاضحیٰ کی۔ اس تہوار کی اہمیت کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا گہرے معنی چھپے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ۔ جی ہاں، اور اس واقعے کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن کریم کی متعلقہ آیات اور ان کی مختلف تشریحات بشمول ایک باطنی نقطہ نظر کو سامنے رکھیں گے۔ صحیح۔ مقصد صرف کہانی سننا نہیں بلکہ اس کے اصل پیغام تک پہنچنا ہے۔ ہماری بنیاد قرآن کی کچھ خاص آیات جیسے سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، ہود اور صافات وغیرہ میں جو ذکر آیا ہے ان پر ہوگی۔ بالکل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ عید اور اضحیٰ، ان لفظوں کا کیا مطلب بنتا ہے؟ دیکھیں، عید کا لفظ تو نکلا ہے عود سے، جس کا مطلب ہے لوٹ کر آنا، بار بار آنے والی خوشی۔ اور اضحیٰ، یہ اضحیٰ کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے قربانی۔ اچھا، یعنی بار بار آنے والی قربانی کی خوشی؟ ایک طرح سے جی، یہ تہوار اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم آزمائش اور ان کی تیاری کی یاد ہے جب اللہ نے انہیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، یعنی یہ صرف جانور ذبح کرنے کی بات تو نہیں ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کا اصل جوہر، اس کی روح جو ہے وہ اللہ کے حکم کے سامنے مکمل طور پر سر جھکا دینا ہے۔ اچھا۔ امام فخر الدین رازی بھی اپنی تفسیر میں یہی کہتے ہیں کہ قربانی کرنے والے کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے اہم چیز اللہ کے سامنے اپنی مرضی سے، خوشی سے جھک جانا ہے۔ اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے سورۃ الحج میں؟ جی بالکل، آیت 37 میں بہت واضح ہے، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی نہ ان جانوروں کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تو اصل چیز نیت اور تقوی ہے۔ بالکل، اصل قدر اسی کی ہے۔ تاریخی طور پر دیکھیں تو یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے یہی فرمایا تھا۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ اسلام نے انسانی قربانی کو ختم کیا۔ یقیناً، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک مینڈھا بھیج دیا اور وہی سنت آج تک قائم ہے۔ اسلام ایسی کسی بھی غیر انسانی رسم کو سختی سے رد کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دوست، ان کا مقام تو تمام ابراہیمی مذاہب میں بہت بلند ہے۔ جی ہاں، یہودیت، عیسائیت، اسلام سب انہیں مانتے ہیں۔ انہوں نے توحید کا پیغام دیا، اپنے والد، قوم، بادشاہ نمرود سب کی مخالفت کے باوجود۔ یہاں تک کہ انہیں آگ میں بھی ڈالا گیا۔ جی، قرآن میں ذکر ہے، سورۃ الانبیاء آیت 69، مگر اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ ان کا ایمان، ان کی ثابت قدمی، وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ تو اسی سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ احکام بھی ہیں؟ قربانی کون کرے، کیسے کرے؟ جی، احکام واضح ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر، یعنی جو مالی طور پر وسعت رکھتا ہو، اس پر قربانی لازم ہے۔ ٹھیک، یہ تو ہو گئے احکام۔ اب ذرا تہوار کی بات کریں۔ جشن کیسے؟ یہ کب منایا جاتا ہے؟ یہ اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب حاجی حضرات مکہ میں حج کے ارکان پورے کر چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو حج سے بھی اس کا تعلق ہے؟ جی، گہرا تعلق ہے، اور اس کا تعلق بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مکہ کی وادی میں بسنے والے واقعے سے بھی جڑتا ہے۔ منانے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح عید کی نماز ہوتی ہے، پھر قربانی، لوگ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، تحفے تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے۔ یہ خوشی اور شکرانے کا دن ہے۔ قرآن پاک میں اس سورۃ الصفات میں اس واقعے کا بڑا اثر انگیز بیان ہے، وہ خواب والا حصہ 3 سے 113 تک، جب حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا اور پھر اپنے بیٹے سے کہا، اور حضرت اسماعیل کا جواب، وہ تو کمال ہے۔ واقعی کم عمری میں ایسا صبر اور اطاعت۔ کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزرے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ ایمان کی انتہا ہے۔ پھر جب دونوں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا، باپ نے بیٹے کو لٹایا تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، یعنی آزمائش پوری ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں،
اور پھر ایک عظیم قربانی یعنی مینڈھا فدیے میں دیا گیا۔ اور اللہ نے ان پر اور ان کی نسل پر برکتیں نازل کی۔ جی، بشمول حضرت اسحاق کے۔ حضرت ابراہیم کے اللہ کے ساتھ جو خاص تعلق تھا، قرآن میں انہیں اللہ کا خلیل یعنی گہرا دوست کہا گیا ہے۔ جی، اور یہ دوستی کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ان کی مکمل سپردگی کی وجہ سے تھی۔ یہ پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آنے والی آزمائش کس قدر بڑی تھی۔ یقیناً، اور اس آزمائش کی شدت اس بات سے اور بڑھ جاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی بڑھاپے میں عطا ہوئے تھے۔ بالکل، قرآن میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کے وقت بھی حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بوڑھے ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت بھی اسی طرح ایک معجزاتی تحفہ تھی، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بیٹا انہیں کس قدر عزیز ہوگا۔ اسی لیے جب وہ خواب دیکھتے ہیں تو اس کی سنگینی بہت واضح ہے۔ قرآن بتاتا ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑا چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اف، یہ ایک باپ کے لیے ناقابل تصور لمحہ ہوگا۔ جی، یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش نہیں تھی، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایمان کا بھی امتحان تھا۔ دونوں نے ظاہر ہے اندرونی کشمکش تو ہوئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حکم کو قبول کیا۔ یہ بات واقعی غور طلب ہے کہ یہ آزمائش دونوں کے لیے تھی۔ یہاں سب سے اہم نقطہ سمجھنے کا ہے، اصل مقصد جان لینا یا خون بہانا نہیں تھا۔ اچھا، جیسا کہ قرآن میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے سورہ حج میں کہ نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہاری پرہیزگاری یعنی تقوی اس تک پہنچتی ہے۔ یعنی تقوی، دل کا ارادہ۔ بالکل، تو آزمائش کا مقصد دراصل نیت، ارادے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کی مکمل آمادگی کو جانچنا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل سے زیادہ اہم وہ جذبہ ہے جو اس عمل کے پیچھے یعنی باطنی تشریح بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جی ہاں، اصل قربانی تو اندر کی ہے، اپنی سب سے قیمتی شے، چاہے وہ مال ہو، اولاد ہو یا خود اپنی انا اور خواہشات، اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ یہ سمجھنا شاید زیادہ مشکل ہے روزمرہ کی زندگی میں۔ یقیناً، یہ ایک اندرونی جہاد ہے، اپنی ذات کی نفی کر کے اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا۔ تو اصل چیلنج صرف جانور قربان کرنا نہیں، بلکہ دل سے دنیاوی محبت اور ذاتی خواہشات کو نکال کر صرف اللہ کی محبت اور اس کے حکم کو بسانا ہے۔ یہی تقوی کا اصل جوہر ہے، اور یہ اصول صرف ایک واقعہ تک محدود نہیں بلکہ ہماری پوری زندگی پر محیط ہونا چاہیے۔ قرآن میں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے نا کہ کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بالکل درست، اور اسی جذبے کی عملی شکل ہمیں مختلف طریقوں سے نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر اسماعیلی تناظر میں بھی اللہ کی رضا کے سامنے مکمل سپردگی اور قربانی یعنی دسوند کا تصور ملتا ہے۔ اچھا، دسوند؟ جی، جو آمدنی کا ایک مخصوص حصہ اجتماعی طور پر خدا کی راہ میں دینے کا عمل ہے۔ یہ ایمان کے بنیادی ستونوں میں شامل ہے۔ یہ دراصل اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور اسے اسی کی راہ میں لوٹانا اصل کامیابی ہے۔ یعنی یہ بھی اسی تسلیم و رضا کا ایک اظہار ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم نے یہ مشکل آزمائش پوری کی تو اللہ نے انہیں تمام انسانوں کے لیے امام یعنی پیشوا بنا دیا۔ یہ قرآن میں ذکر ہے سورہ بقرہ میں۔ صحیح، یہ انعام ان کی ثابت قدمی کا تھا۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے سے انسان بلند درجات پاتا ہے۔ بالکل، عید الاضحیٰ جو ہم ہر سال مناتے ہیں وہ اسی عظیم قربانی کی یاد دہانی ہے۔ یہ صرف ایک تہوار نہیں بلکہ اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنی عزیز ترین چیزوں کو اللہ کی رضا کے سامنے پیش کرنے کے عہد کی تجدید کا دن ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی بندگی کیا ہے۔ جی ہاں، تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ محض ایک تاریخی قصہ نہیں، بلکہ یہ اندرونی تسلیم و رضا، غیر متزلزل ایمان اور حقیقی قربانی یعنی تقوی کی لازوال تعلیم ہے۔
یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، بالکل۔ اور یہ ہمیں ایک گہرے سوال پر غور کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ زندگی میں جب مشکل آزمائشیں آتی ہیں تو کسی اعلیٰ مقصد، کسی بلند اصول یا اللہ کی رضا کے سامنے اپنی ذاتی خواہشات اور انا کو رضاکارانہ طور پر قربان کرنے کا یہ اصول، یہ مذہبی عبادات سے ہٹ کر ہمارے کردار، ہمارے فیصلوں اور ہماری زندگی کے دیگر پہلوؤں کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے سوچنے کے لیے۔ جی، یہ وہ سبق ہے جو ہمیں اس واقعے سے سیکھ کر اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔